مرحبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور معزز ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی کبھی آپ بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں۔ آدمی کے الفاظ سے نکلے ہوئے جملے بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ عرب کا ایک معنی ہوا، ایک شخصیت جن کا نام عنف بن قیس ہے، بہت بڑا آدمی تھا، بنی تمیم کا سردار تھا، اتنا بڑا سردار، اور اس کی بڑی باتیں ہیں۔ ایک دفعہ ان کے کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو وہ شخص جس کے ساتھ اختلاف ہوا تو اس نے کہا واللہ ان قلت لی کلمۃ قلت لک عشرہ۔ بالکل ہمارے انداز میں جس طرح ہم کہتے ہیں، اوے تو نے مجھ کو ایک گالی دی، میں تم کو 10 گالیاں دوں گا۔ اس نے بھی کہا، احنف سے کہا کہ اگر تم نے مجھ کو ایک گالی دی میں تم کو 10 گالیاں دوں گا۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے فقال له واللہ ان قلت لی 10 کلمات لا ارد علیک ولا بکلمہ واحدہ۔ کہنے لگے اللہ کی قسم، اگر تم مجھ کو 10 گالیاں دو گے تو میں ایک گالی کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ عزیزوں، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اور بڑے لوگوں کی باتیں ہمیں سیکھنی بھی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ بڑا فائدہ ہوتا ہے بڑے آدمیوں کی۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت، کہ تم میں سے جو شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے، اچھی بات کرے، یا وہ خاموش رہے۔ اسماء بن خارجہ الفرازی، ریپیٹ کریں اس کو، اسماء بن خارجہ الفزاری، یہ کوفے کا رہنے والا تھا اور بڑا دور اندیش آدمی تھا، بہت بڑا سردار تھا، لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ ایک دفعہ اسماء بن خارجہ عبد الملک بن مروان سے ملنے کے لیے ہوئے دمشق میں آئے ہوئے تھے۔ مجلس لگی ہوئی تھی، خلیفہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے اسماء سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں پر سرداری کیسے کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، حضور یہاں پہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہارے بارے میں مجھے کچھ معلومات ملی ہیں کہ لوگ تمہارے بارے میں بتاتے ہیں کہ تو بڑا دانشور ہے، تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو بڑی سوچ سمجھ کر گفتگو کرنے والا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ تم لوگوں کے اوپر سرداری اور حکمرانی کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین، اگر پھر آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اوپر سرداری کیسے کرتے ہیں، حکومت کیسے کرتے ہیں۔ کہنے لگا اگر کوئی میرے پاس حاجت مند آتا ہے، مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں حتی المقدور کوشش کرتا ہوں کہ اس کی حاجت کو پورا کروں۔ اگر میرے گھر میں کوئی شخص آتا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ تیری بڑی مہربانی، تو میرے گھر میں تشریف لایا ہے۔ اور اگر مجھ کو کوئی بلاتا ہے، اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے، میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں اور اس کے گھر جاتا ہوں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس سے کہتا ہوں کہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ امیر المومنین، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے، اور اگر مجھ کو کوئی گالی دیتا ہے تو میں نے اس گالی کا کبھی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ گالی دینے والے 2 قسم کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ یا تو گالی دینے والا کریم ہوگا،
یا گالی دینے والا کمینہ ہوگا. اگر گالی دینے والا کوئی کریم ہوگا تو میں اس کو اس کی لغزت سمجھوں گا کہ میں کہوں گا کہ اس سے بھول ہو گئی ہے, اس نے غلطی میں انجانے طور پر اس نے مجھ کو برا بھلا کہہ دیا ہے, مجھ کو گالی دے دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریم آدمی وہ عفو اور درگزر کا زیادہ مستحق ہے. اور اگر کوئی مجھ کو کمینہ گالی دے تو امیر المومنین اگر میں اس کو گالی اس کے جواب میں دوں گا تو پھر وہ کمینہ اور میں تو پھر برابر ہو گئے. پھر تو میں اس کو جواب دے کر برابر ہو جاؤں گا. میں جواب نہ دے کر اپنی آبرو کو محفوظ رکھتا ہوں. میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے. اگر کوئی شخص میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو میں اسے پیٹھ پیچھے برا نہیں کہتا ہوں. میں نے کبھی کسی کی طرف ٹانگیں نہیں پھیلائی ہیں. میرے عزیزو, اس قسم کی بہت ساری اس نے باتیں بتائیں. تو عبد الملک بن مروان نے کہا, حق لکا ان تکون سیدا شریفا. اس نے کہا بلا شبہ تم سرداری اور شرافت کے مستحق ہو. میرے عزیزو, میں پھر آپ سے کہوں گا, بعض اوقات چھوٹی چھوٹی واقعات ہوتے ہیں لیکن آدمی کا دل موہ لیتے ہیں. میں نے ایک نوجوان کا قصہ پڑھا. وہ نوجوان آج کا, اس نے آدھی پینٹ پہنی ہوئی, بالکل اس نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے, اور بالکل جس کا حلیہ جس طرح آج کل کے مجنوں نوجوانوں کا ہوتا ہے. مغرب کا وقت تھا, وہ مسجد میں چلا آیا اسی طرح اسی حیت کے اندر. ایک رکعت اس کی ضائع ہو چکی تھی. دوسری رکعت کے اندر وہ شامل ہوا. جب دوسری رکعت دوسری رکعت کے اندر وہ شامل ہوا تو جب سلام پھیرا تو ایک بابے نے کہا, امام صاحب سے کہا, اس نے کہا دیکھو یہ نوجوان کس طرح مسجد میں آ جاتے ہیں, ان کا حلیہ دیکھو, ان کا لباس دیکھو, ان کے بال دیکھو. یہ اس نے برمودا پہنا ہوا ہے, یہ مسجد میں آیا ہے یا کسی سینما گھر میں آیا ہے؟ اس کو قطعاً کوئی احترام ہی نہیں ہے مسجد کا. اب امام صاحب کو جوش آیا, امام صاحب نے مائکروفون پکڑا. اب وہ نوجوان اس دوران میں اس نے جلدی جلدی نماز ختم کی, اس کو پسینہ آیا ہوا تھا, بھاگا مسجد سے. اب میری خیر نہیں ہے, امام صاحب نے مائکروفون پکڑ لیا ہے. جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو اس کے دل میں آیا کہ میں ذرا پہچانوں تو صحیح, جانوں تو صحیح, امام صاحب میرے بارے میں کیا ریمارکس دیتے ہیں. تو وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے سننا شروع کر دیا. اب امام صاحب نے مائکروفون پکڑا. امام صاحب نے کہا, آج اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں. میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اس قسم کے نوجوان جو بالکل اس معاشرے کی بگڑی ہوئی نسل میں سے ہیں, کاش یہ بھی مسجد کے اندر آئیں, کاش یہ نماز پڑھیں. آج میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ تو نے میری ساری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے. یہ نوجوان مسجد میں آیا ہے, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, میں اس کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں. الحمدللہ یہ مسجد کے اندر آیا ہے, اللہ تیرا شکر ہے. اب میرے عزیزو, اس نوجوان کے اوپر اثر کیا ہوا؟ کوئی ہفتہ 10 دن گزرا, اس نوجوان نے اپنے بالوں کو سنوارا, بالوں کو کٹوایا, اپنا اچھا لباس پہنا اور امام مسجد کے پاس آ گیا. آ کے کہا, امام صاحب آپ نے مجھ کو پہچانا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں پہچانا. اس نے کہا وہی میں نوجوان ہوں جس نے اس دن برمودا پہنا ہوا تھا, جس نے آدھی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور بال رکھے ہوئے تھے. جب میں نے آپ کی باتوں کو سنا تو میرے اوپر آپ کی باتوں کا یہ اثر ہوا کہ میں نے کہا کہ آج میں نے تبدیلی لانی ہے. میں دعا سے کہوں گا, ہم نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے. اس کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کیجئے, اچھے الفاظ کا چناؤ کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.